بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا گھر، بڑی سواری یعنی بڑی گاڑی، اچھی نوکری اور کاروبار عروج پر۔ جس چیز کی تمنا کرو گے وہ فوراً مل جائے گی۔ دل کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ جس نے یہ پڑھ لیا اسے سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ والو آپ نے اس بارگاہ سے مانگنا ہے جو کل کائنات کو عطا کرنے والا ہے، جو پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے، جو سمندر کی 7 تہوں کے اندر مچھلی کو رزق پہنچانے والا ہے۔ بے شک وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، وہی سخی ہے، وہی غنی ہے، وہی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہی کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کی بابرکت فضیلت والی آیات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے تو پھر میرا پروردگار اپنے اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ آپ کی جو بھی دلی مراد ہو، جو بھی حاجت ہو جو آج تک پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی آپ کا ایسا کام جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ اب ناممکن ہے، اس ناممکن کو ممکن کرنے والی اللہ کریم کی ذات ہے۔ آپ کی کوئی بڑی مشکل جس نے آپ کی زندگی حرام کر رکھی ہو، اس مشکل کشا کی بارگاہ میں یہ آیات پڑھ کر عاجزی کریں، انشاءاللہ وہی کل کائنات کا مشکل کشا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل کو فوراً ختم کر دے گا اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول فرمائے گا۔ اللہ والو، قرآن پاک کی عظمت اور شان، جو بندہ صبح نماز فجر کے بعد یا نماز فجر سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے فوراً زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بندے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس تلاوت کرنے والے بندے کی شانی پر بوسہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے قرآن پاک کی شان اور عظمت۔ قرآن پاک کے ایک ایک حروف کو پڑھنا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ کے غیبی نظام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ دنیاوی کام کرنے کے لیے ہم پوری رات جاگتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ سیدھی گمراہی ہے اور تباہی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے خیر و برکت ختم ہو گئی، خوشی سکون چھن گیا، خوشحالی اتفاق سلوک ختم ہو گیا، اور بیماریوں نے اور تنگ دستیوں نے، مصیبتوں پریشانیوں نے، بے روزگاری نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ لیکن ہم کیسی غفلت میں ہیں، ہمیں پھر بھی سبق حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں۔ یہ دنیا 4 روزہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن ہم دنیا کو بنانے کے چکر میں دن رات پاگل رہتے ہیں، آخرت سنوارنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ ابھی بھی وقت ہے، آئیے نماز کی طرف، آئیے قرآن پاک کی طرف، آئیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی طرف۔ پھر اللہ کا محبوب ہمارے پیارے مدنی آقا میٹھے مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے دونوں جہانوں میں تمام بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت تو کیا، اس کو دونوں جہان کی دولت مل جاتی ہے۔ بے شک آئیے اب اس عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکلات کا سامنا ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے لیے آپ نے صبح نماز فجر کے بعد اس آیات مبارکہ کی 100 والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آیات مبارکہ یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر آپ نے سر سجدے میں رکھ کر
اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ والو، سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے میرا رب کعبہ آپ کی تمام حاجات کو پوری فرما دیں گے، آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دیں گے، آپ کی تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ سجدے میں دعا اس لیے کرنی ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ بالکل اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز ہوتے ہیں۔ بس جب بھی دعا مانگا کرے تو لازماً سجدے میں مانگا کرے۔ سجدے میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فوراً قبول و منظور ہوتی ہے۔ بہت مجرب عمل ہے، ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ۔